آج تبصرہ کے عنوان سے جو خوبصورت پروگرام سجا ہے، دنیا بھر سے اس وقت پیغامات آ رہے ہیں، محبتوں کی مبارکبادیں آ رہی ہیں، اور آج قبلہ شاہ جی کو لوگ محبت سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ شاہ جی نے ہم سب پر اور امت پر یہ کرم فرمایا ہے، اور میرے اللہ کا خاص کرم ہوا کہ قبلہ شاہ جی کے قلم سے یہ تحریریں صادر ہوئی ہیں، اور آج تبصرہ کے عنوان سے ہمیں تفسیر پڑھنے کو مل رہی ہے۔ تبصرہ کے عنوان پر ہی اپنا نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے کینیڈا سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، مفسر ہیں، مفکر ہیں، مورخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے اعلیٰ مقامات عطا فرما رکھے ہیں، روحانیت کی منازل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھی ہیں۔ قبلہ شاہ جی کے ساتھ محبت کا، پیار کا اور سادات ہونے کے ناطے عقیدت مندی کا ایک خوبصورت تعلق بھی رکھتے ہیں۔ میری مراد ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آج میں آپ کے سامنے ان کو دعوت خطاب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی قبلہ شاہ جی کے خطاب سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب ہم سے مخاطب ہوں گے، اور جس طرح پہلے ہم نے وائس اوور پر خطاب سنا مختصر، اسی طرح ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب سنیں گے۔ عصر حاضر کا وہ نابغہ روزگار اور عبقری جن کا نام بہت بڑا ہے اور میرے الفاظ چھوٹے ہیں، جن کی نگاہ بلند ہے، جن کا سخن دل نواز ہے، جن کا سینہ ملک و ملت کے در سے ہمیشہ معمور رہتا ہے، وہ شخصیت جو میر کارواں بھی ہے اور پیر مغاں بھی ہے، احیاء دین، احیاء قرآن و سنت، دینی تعلیمات کی تجدید کا جتنا کام قدرت نے عصر حاضر میں ان سے لیا ہے، دور حاضر میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم روحانی فرزند، علم و سخن کی دنیا کا ناز، مخدوم و محترم بانی و سرپرست تحریک منہاج القرآن۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں یوں کہنا چاہوں گا، پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک، پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں ہے۔ میں دعوت پیش کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مشائخ اعظام و علماء کرام اور محترم و مکرم حاضرین مجلس، مجھے تھوڑی ہی دیر قبل میسج پہنچا ہے کہ محترم المقام حضرت العلام پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم، ان کی تفسیر تبصرہ کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں چند کلمات اس موقع پر بھجوا دوں اور نظر سامعین کر دوں۔ سو میں بالکل اختصار کے ساتھ سب سے پہلے میرے بہت ہی عزیز اور مہربان دوست حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کو اس تفسیر تبصرہ کی تصنیف پر مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس تبصرہ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بصیرت سے نوازے۔ اب میں اپنے مختصر سے پیغام میں اس تبصرہ کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت عنوان اپنی تفسیر کے لیے تجویز کیا ہے، اور اس کتاب کو بہت عمدہ نام دیا ہے۔ یہ عنوان انہوں نے قرآن مجید کی سورہ قاف کی 8ویں آیت کریمہ سے لیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ سو یہ لفظ تبصرہ براہ راست قرآن مجید سے مستعار ہے۔ انہوں نے یہ عنوان تبصرہ کیوں اختیار کیا؟ میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کا ذہن رسا یقیناً اس لفظ تبصرہ کے ورود کے پس منظر پر ہوگا،
اس آیہ کریمہ کا پس منظر اور پیش منظر یعنی سیاق و سباق بہت خوبصورت اور بصیرت انگیز ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے کس ماحول میں لفظ تبصرہ وارد ہوا ہے جو محترم شاہ صاحب کی تفسیر کا عنوان بنا ہے۔ میں انہیں اس حسن انتخاب پر بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے منکرین اور کفار و مشرکین کے تعجب سے ایک مضمون کا آغاز فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قاف والقرآن المجید۔ یہ تو ابتدا ہے سورہ قاف کی، اس کے معنی کی طرف نہیں جاتا کہ طویل مضمون ہے، اصل تبصرہ کی طرف آ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم۔ یہ کفار و مشرکین مکہ کو بڑا تعجب ہوا، یعنی یہ تعجب منکرانہ ہے، اور تعجب منکرانہ ہمیشہ اوائل زمانوں سے ہمارے زمانے تک رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ان کو اس بات پر بڑا تعجب ہے، اور تعجب جو ہے یہ اس وقت یہ کیفیت وارد ہوتی ہے جب کوئی بات ان کے محدود ذہن میں نہیں آتی یا سمجھنے کی تھوڑی صلاحیت کے باعث وہ اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم ہی میں سے ایک شخص ہمیں ڈرانے والا پیغمبر بن کے مبعوث ہو گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر تعجب کر رہے ہیں، اور آگے ارشاد الہی ہے فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ سو ان کفار اور مشرکین نے کہا کہ ہم ہی میں سے کسی کا منذر بن کر، رسول بن کر مبعوث ہو جانا بڑی عجیب بات ہے، اور عجیب بات کا مطلب ہے کہ ہم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ پھر ان کے پیغام پر بھی اسی تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا، تیسری آیت میں فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ پھر یہ پیغمبر یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کیے جانا یہ بھی بہت بعید بات ہے۔ بعید سے مراد ہماری عقل کی سمجھ سے بعید ہے، ہمارے فہم و ادراک سے بعید ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اور یہ جو عجیب کہنا، بعید کہنا، اور آگے ایک لفظ آ رہا ہے مریج، یہ سارے الفاظ ایک تسلسل میں وارد ہوئے ہیں جہاں انکار کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ تعجب ہے، انکار ہے، حق کو مسترد کرنا ہے، حق کو ناممکن قرار دینا ہے، ناقابل قبول ڈکلیئر کرنا ہے، یہ اس پس منظر میں تمام الفاظ استعمال ہوئے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا بل کذبوا بالحق، سو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، تکذیب کی۔ لما جاءہم فہم فی امر مریج، پھر وہ حق جب ان کے پاس آیا ایک واضح پیغام لے کر، اور حق کے معجزات دیکھے، علامات دیکھیں، آیات دیکھیں، ان کی شان و شوکت دیکھی، ان کی عظمت پر اور ان کی صداقت پر بڑی نشانیاں دیکھی، اور کوئی ایک نشانی رد نہ کر سکے، کوئی ایک دلیل مسترد نہ کر سکے، تو پھر قرآن مجید ان کی ذہنی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جب حق آ گیا اور وہ اسے مسترد کرنے کے قابل نہ رہے تو فہم فی امر مریج، وہ بڑی متزلزل حالت میں ایک الجھی ہوئی بات میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے خیالات میں کلیئرٹی نہیں رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ رد کریں تو کیسے کریں، قبول کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، رد کرنے کے لیے کوئی دلیل اور سامان پاس نہیں ہے، تو ایک عجیب تزلزل ہے خیالات کے اندر، الجھ گئے ہیں۔
تو ان کا عقیدہ، ان کا فہم خود تشکیک میں، ریب میں، ارتیاب میں، تزلزل میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اب یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے بیان کر کے تو گویا ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا ہے، اندھے ہیں، دلائل آنکھوں کے سامنے ہیں، براہین آنکھوں کے سامنے ہیں، معجزات آنکھوں کے سامنے ہیں، آیات آنکھوں کے سامنے ہیں، علامات حقانیت آنکھوں کے سامنے ہیں، دل اوندھے ہو گئے ہیں، آنکھیں اندھی ہیں، نہ قبول کرنے کو دی چاہتا ہے اور نہ اسے رد کرنے کے لیے کوئی صلاحیت اور دلیل پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ آسمان اور زمین کی علامتیں بیان کی۔ اب بات کو شروع کیا، فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ اب یہاں میں محترم پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا جو تبصرہ ہے اب اس کے قریب جا رہا ہوں۔ تو تبصرہ تک پہنچانے سے پہلے اللہ رب العزت نے نظر کی بات کی ہے۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کس طرح اسے زیب و زینت دی، چراغوں سے کیسے روشن کیا، تہ بتہ درجہ بدرجہ عالم سماوات تشکیل دیا، انہیں روشن و منور کیا، اور اس طرح پھر اس میں کوئی رخنا نہ رہا، کہیں کوئی سوراخ نہ رہا، کوئی شگاف نہ رہا۔ یہ سارا کچھ کیا نہیں دیکھتے؟ یعنی اب اللہ رب العزت انہیں دعوت دے رہے ہیں نظر کی، کہ کیا انہیں نظر نہیں آتا، دیکھتے نہیں؟ آسمانی کائنات کی نشانیوں کو بیان کر کے پھر زمین کی نشانیوں کی طرف آ گئے۔ فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ۔ پھر کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کس طرح پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے، اور اس کے اندر کس طرح ہم نے بھاری سنگین پہاڑوں کو لنگر زن کر دیا ہے، جما دیا ہے، جو زمین کے توازن کو برقرار رکھیں۔ اور پھر وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر ہم نے ان میں زمین میں طرح طرح کے جوڑے پودوں کے بنا دیے ہیں جو نہایت بارونق ہیں، خوش نما ہیں، دلکش ہیں اور بہجت انگیز ہیں۔ کیا انہیں یہ سارے مناظر نظر نہیں آتے؟ تب ان کی نظر کے دروازے پر دستک دے کر، نظر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر ان اندھوں کو یہاں یہ لفظ وارد فرمایا ہے آیت نمبر 8 میں، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ یہ آسمانی کائنات کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، زمینی کائنات کے حسن اور زیب و زیبائش کی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے تبصرۃ، تاکہ ان اندھوں کی آنکھیں کھل جائیں، ان اندھوں کو بصیرت مل جائے۔ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اندھوں کو بصیرت مل جائے، وذکریٰ، اور جن کے دل بھی بینائی سے محروم ہیں ان کو نصیحت مل جائے، یعنی ظاہری آنکھیں بھی کھل جائیں اور دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں۔ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ قدرت کے نظارے دیکھ سکیں، اپنے اندر بصیرت پیدا کر سکیں اور اس نصیحت سے استفادہ کر سکیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا دی، یہ اندھوں کو بصیرت ملے گی اور ان کے دلوں کو نور اور واعظ و نصیحت کا فیض ملے گا، مگر اسی شکل میں لکل عبد منیب، اگر ان کی سمت رجوع صحیح ہو گئی۔ عبد منیب کو، جس کے رجوع کی سمت درست ہو جائے اور جو دائیں بائیں بہکا نہ پھرے، اغیار سے فکر لے کر، اغیار سے عقائد لے کر، اغیار کے نظریات لے کر اپنی صحیح سمت کو خلط ملط نہ کرتا پھرے، کبھی افراط میں، کبھی تفریط میں،
गुमराहियों की और जलालतों की अंधेरियों में भटकता न फिरे, अपनी असल सिमत जो मुद्दतों से दे दी गई थी उसे गंवाकर गलत सिमतों में चलता बहकता न फिरे। अब्द मुनीब जिसने इनाबत पैदा कर दी, रुजू सही कर दिया, सही सिमत चल पड़ा, जिसका दिमाग भी, अक्ल भी, फिक्र भी, जहन भी, नफ्स भी, निगाह भी, कल्ब भी, रूह भी, सिर भी, जिसके सारे लताइफ सही सिमत मौला की तरफ चल पड़े, उन्हीं की आंखें खुलेंगी और उनको तबसरा का नूर नसीब होगा, और उनके दिल बेदार होंगे, उन्हें जिक्रा का नूर नसीब होगा। तो मैं अल्लाह के हुजूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब की इस तफसीर को, जिसका नाम तबसरा रखा है, उसको हकीकी तबसरा से माला माल फरमाए और अंधों को इससे नूर मिले और कोताह दिलों को इससे रोशनी और नसीहत और फैज़ मिले और अपनी सिमत दुरुस्त कर सकें। क्योंकि अगर इस तबसरा से सही फ़ायदा उठाएं और इरादे और सिमतें और रुजू और नीयतें दुरुस्त हो जाएं, तो इसके साथ फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बड़े खूब अल्फाज बयान फरमा दिए। फरमाया वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन, आसमान से उतरता हुआ पानी तो हर कोई देखता है, मगर उस पानी की बरकत किसी को नजर आती है, किसी को नहीं आती। फरमाया फिर जब इस तबसरा से नूर नसीब हो जाएगा तो बादलों से गिरते हुए पानी के अंदर अल्लाह की नाजिल करदा बरकत नजर आएगी कि वो बरकत किस तरह जमीन पर बाग उगाती है, किस तरह दरख्त उगाती है, किस तरह सब्जा देती है, किस तरह उससे अनाज उगता है, किस तरह हरे भरे खेत उगते हैं। उनको तबसरा के जरिए जो नूर कल्ब नसीब होगा वो उन्हें इस काबिल कर देगा कि अल्लाह की बारगाह से उतरी हुई बारिश के अंदर बरकत नजर आएगी, एक एक कतरा पानी के कतरे में बरकत नजर आएगी। और फिर ये आगे चल के आयत नंबर 11 में, जिस पर मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, इसके नतीजे का जिक्र किया, रिज़्क़न लिल इबाद। और जब वो अल्लाह की तरफ से उतारी हुई बारिश में बरकत को देखते हैं तो वो अल्लाह के बंदों के लिए रिज़्क़ होता है, उससे अल्लाह के बंदों को रिज़्क़ मिलता है। मगर रिज़्क़ उन्हीं को मिलेगा जो साहिब तबसरा होंगे, साहिब ज़िक्रा होंगे, और उनकी आंखों पर और उनके दिलों की निगाहों पर अल्लाह की बरकत अयां हो जाएगी, हिजाबात उठ जाएंगे, उनको रिज़्क़ नसीब होगा। जिस तरह रिज़्क़ जिस्मानी नसीब होता है, इसी तरह रिज़्क़ क़ल्बी और रूहानी भी नसीब होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आयत नंबर 11 में, वअहयैना बिही बलदतन मैता, हम इस बारिश से फिर वो देखते हैं कि हम मुर्दा शहरों को जिंदा कर देते हैं, तने मुर्दा को हयात बख्श देते हैं, उजड़े गांव फिर से आबाद कर देते हैं, तबाहशुदा बस्तियों को फिर से आबाद कर देते हैं, खुश्क सहराओं को सैराब कर देते हैं। तो जिस तरह बलदतन मैतन को हयात मिलती है, इस तरह तबसरा को अगर आदमी तमस्सुक कर ले, दामन थाम ले और तबसरा के जरिए नूर कल्ब हासिल कर ले, तो फिर मुर्दा दिलों को भी जिंदगी नसीब होगी और दिलों की उजड़ी बस्ती भी फिर से आबाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर बारे दिगर मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तबसरा के ज़रिए लोगों को नूर बसीरत भी अता करे, उन्हें बरकतें भी नज़र आएँ, बरकतों से फैज़याब भी हों, उन्हें रूहानी रिज़्क़ भी नसीब हो और मुर्दा दिलों को दोबारा हयात भी नसीब हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब की तौफ़ीक़ात में बेश अज़ बेश इजाफ़ा फरमाए, इनके कलम में बरकत दे, अपनी ज़िंदगी में इस तफसीर को मुकम्मल करें ताकि लोग इससे फैज़याब हो सके। बारे दिगर मुबारकबाद देता हूँ शाह साहब मैं आपको और आपके साथियों को। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।